वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम मंजूर हुसैन है। आज से लगभग 50 साल पहले जब मैं 20 साल का नौजवान था, तब मेरे साथ ये खौफनाक और रहस्यमयी घटना पेश आई। मैंने अपनी ज़िंदगी में अनगिनत चीज़ें देखीं, अनगिनत गंभीर घटनाओं का सामना किया, मगर इस घटना ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। उन दिनों जब मैंने मैट्रिक पास किया ही था कि मुझे रेलवे डिपार्टमेंट से नौकरी मिल गई। वैसे तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सरकारी नौकरी से नवाज दिया। मेरी पोस्टिंग दूर दराज इलाके में हो गई। जिस रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी लगी वो बहुत छोटा और उससे मिलता हुआ जो गांव था वो लगभग 4 किलोमीटर के फासले पर था। मेरे अलावा स्टेशन पर कोई दूसरा मुलाजिम नहीं था। पहले स्टेशन मास्टर हाल ही में रिटायर्ड हुए थे और उनकी जगह टेम्परेरी तौर पर आने वाला मुलाजिम भी चार्ज मेरे हवाले करके रुखसत हो गया। गांव से काफ़ी फासले पर मौजूद इस स्टेशन पर मैं अकेला ही रहता था। स्टेशन के साथ ही एक पुरानी और खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी जहां मैं नमाज पढ़ लेता था। अकेला मुलाजिम होने की वजह से छुट्टी भी कम ही मिलती थी, इसलिए 4-4 महीने घर से दूर रहना पड़ता। उन दिनों इस रेलवे ट्रैक पर सिर्फ 3 गाड़ियां ही चलती थीं और तीनों ही स्टेशन पर स्टॉप करती थीं। स्टेशन छोटा होने की वजह से कोई सिग्नल मौजूद नहीं था। बस स्टेशन की एक तरफ फाटक बंद करना और खोलना पड़ता था। हालांकि उस वीरान सड़क पर कभी कभार ही किसी का गुजर होता था, मगर फिर भी ड्यूटी ज़रूरी थी। एक रात जब चाँद पूरे जौबन पर था, हर तरफ चाँद की चांदनी बिखरी थी, मैं रात के वक्त आने वाली आखिरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि ये गुजरे और मैं आराम से नींद के मज़े लूँ। रोज़ाना रात 11 बजे आखिरी गाड़ी इस ट्रैक से गुजरती थी। फाटक बंद करने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंच गया कि शायद किसी मुसाफिर को टिकट खरीदना हो। आमतौर पर इस स्टेशन पर आना जाना बहुत कम होता था। कभी कभी तो हफ्तों ये रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से खाली होता था। उस रात बहुत गर्मी थी, ह्यूमिड भी ज़्यादा था। स्टेशन पर बिजली नहीं थी, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर लालटेन हाथ में थामे गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी सीटी बजाते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, मगर फाटक से कुछ पीछे ही गाड़ी आकर रुक गई। मैं बहुत परेशान हुआ कि अल्लाह खैर करे, अब गाड़ी वहाँ क्यों रुक गई। हालांकि हर चीज़ क्लियर थी और मैं ये सोचते हुए फ़ौरन गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ पहुँचते ही एक बहुत भयंकर और बहुत ही दर्दनाक मंजर मेरी आंखों के सामने था। कोई बदकिस्मत आदमी गाड़ी के नीचे आकर मर चुका था, जिसकी दोनों टांगें उसके धड़ से अलग हो चुकी थीं। बाजू और सर भी पूरी तरह छलनी हो चुके थे और वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। सारे मुसाफिर गाड़ी से बाहर निकल चुके थे। ज़्यादातर लोग इस घटना को खुदकुशी मान रहे थे और कुछ ड्राइवर को शक भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये खौफनाक हादसा कैसे हुआ, तो वो सहमा हुआ बोला, सर ये आदमी अचानक इंजन के सामने आ गया, जिसकी वजह से मैं इसे बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा। फिर लोगों की मदद से हमने उस लाश को इकट्ठा करके पटरी से थोड़े फासले पर किसी मुसाफिर से कपड़ा लेकर लिटा दिया। मैं इस सारे इलाके के लोगों को अच्छी तरह जानता और पहचानता था, मगर ये आदमी इस इलाके का नहीं था। मुसाफिरों में मर्द और ख़ास तौर पर औरतें बुरी तरह से डर चुकी थीं, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहते थे और ड्राइवर से लगातार यहाँ से निकल जाने के लिए कह रहे थे। उस वक्त ट्रेन में पुलिस के 2 लोग मौजूद थे। मैंने ड्राइवर से कहा कि बराए मेहरबानी एक पुलिस वाला मुझे दे दीजिए, ताकि हम दोनों रात इस लाश के पास गुजारें, फिर सुबह किसी न किसी तरह इसके घर तक खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर पुलिस वालों ने रुकने से साफ इनकार कर दिया और गार्ड ने भी ये कहकर उनके इनकार को और हवा दी कि ये ट्रैक बहुत लंबा है,
اس لیے خدا نخواستہ کسی بھی اپریہ گھٹنا سے نپٹنے کے لیے ہمیں بھی سیکیورٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے دونوں پولیس والوں کا ہمارے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ میں نے بہت کہا کہ ریلوے اسٹیشن سے گاؤں بہت دور ہے اور میں رات کے اس پہر اس لاش کو اکیلا چھوڑ کر گاؤں سے کسی ساتھی کو بھی نہیں لا سکتا۔ کم از کم مجھے اتنا موقع تو دیجیے کہ میں گاؤں سے کسی کو بلا لاؤں۔ میری حالت دیکھ کر وہ جان چکے تھے کہ میں اندر سے پوری طرح سے ڈر چکا ہوں، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سر، یہ ریلوے اسٹیشن آپ کے انڈر میں ہے، اس لیے اس گھٹنا کے بعد لاش کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اس لیے جب تک اس کے وارث یہاں پہنچ نہ جائیں، اس کا کیا کرنا ہے یہ اب آپ جانیے۔ اور پھر کچھ ہی لمحوں میں ٹرین فراٹے بھرتی روانہ ہو گئی اور اب میں اکیلا ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس لاش کے قریب کھڑا تھا۔ میرے کندھے پر ایک سفید کپڑا موجود تھا۔ میں لالٹین ایک طرف رکھ کر اور کپڑا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ چاند کی چاندنی میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ لاش کی موجودگی کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ گرمی ویسے بھی بہت تھی، آس پاس میں کوئی بھی آبادی نہیں تھی اور اس ویرانے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ میں ڈرا سہما ہوا لاش کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخر بیٹھ بیٹھ کر میں تھک گیا، پھر دھیرے دھیرے میں لیٹ گیا، مگر میں ہر حال میں جاگنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر میت کے پاس بیٹھے سب لوگ سو جائیں تو میت کے مردہ جسم میں جنات وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ جاگنے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی نہ جانے میں کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جانور کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر لاش کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح حالت میں ویسی ہی پڑی تھی جیسی ہم نے رکھی تھی۔ میں نے اس کو خواب یا وہم سمجھ کر دماغ سے جھٹلا دیا، مگر اندر سے میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اس لیے اس بار میں سختی سے جاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت ہوا بھی بند ہو چکی تھی اور ہیومیڈیٹی بھی بڑھنے لگی۔ چاند کی روشنی میں لاش کا ایک ایک انگ صاف نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر ڈر کی ایک خطرناک لہر میرے پورے جسم سے گزر جاتی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کے مطابق رات گزارنے کی کوشش کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے اس اسٹیشن پر نوکری کی حامی بھر لی تھی جہاں میرے سوا اور کوئی ملازم موجود نہیں۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی اور بدقسمتی سے مجھے نیند نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے صاف محسوس ہوا کہ جیسے لاش کو کوئی چھیڑ رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ شاید کوئی جانور لاش کو کھانے کی غرض سے چھیڑ رہا ہے، اور میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ لیکن امید کے بالکل الٹ، وہاں کوئی جانور دور دور تک نہیں تھا۔ البتہ لاش اپنی جگہ سے کافی سرک چکی تھی، جسے دیکھ کر میں لگ بھگ اچھل پڑا اور ڈر سے میرا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ لاش کے ٹکڑے کو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، مگر اب اس کا دھڑ ٹانگوں سے کافی فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا اور ڈر سے میرا برا حال ہونے لگا۔ لاش کے آس پاس کسی جانور کے پاؤں کے نشان بھی نہیں تھے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا کہ کسی جانور وغیرہ نے لاش کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک لاش میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ میں حیران اور پریشان یہ نظارہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا اوپر والا دھڑ ہلنے لگا، جسے دیکھتے ہی میری جان جیسے لبوں تک آ گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری سوچنے سمجھنے کی ساری طاقت جیسے ختم ہونے لگی۔ اچانک لاش کا اوپر والا دھڑ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اف خدایا، میرا اس وقت کیا حال ہوگا یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہونٹ سوکھ چکے تھے، دماغ معاف
जैसे पूरा जिस्म बेजान हो गया हो। इससे पहले कि कोई और भयानक बात होती, मैंने उठकर फौरन स्टेशन के साथ मौजूद मस्जिद की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं बार बार मुड़कर लाश की तरफ भी देख रहा था। मस्जिद काफी दूर थी, मगर मैं फौरन और जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था, इसलिए पूरी ताकत से दौड़ रहा था। एक बार जब मैंने मुड़कर लाश की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लाश बगैर टांगों के मेरे पीछे हवा में भाग रही थी। उस वक्त मेरी हालत कैसी थी ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मस्जिद दूर थी और अब मैं दौड़कर किसी भी हालत मस्जिद तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि लाश मुझे वहां तक कभी नहीं पहुंचने देती। इसलिए मैं रास्ते में मौजूद एक छोटे से कमरे में घुस गया, जो कि गांव वालों ने अपनी जमीन पर बनाया था, जहां पर वो सिर्फ पानी वगैरह फसलों को लगाते वक्त ही ठहरते थे। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी मैंने दरवाज़ा बंद ही किया था कि वो आधे जिस्म वाली लाश दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजे पर हाथ मारने लगी। मैं पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद किए खड़ा था, मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और ज़ोर वगैरह नहीं लगा रहा था, बस लगातार हाथ से दस्तक दे रहा था। शायद वो इस बात को समझने में असमर्थ था कि दरवाजे को ताकत से तोड़कर भी वो अंदर दाखिल हो सकता है। उसकी दोनों आंखें बेहद लाल थीं, जिनकी वजह से कमरे में रोशनी आ रही थी, यानी उसकी लाल आंखों से लाल लाल रोशनी निकल रही थी। दरवाजे में मौजूद छोटे छोटे सुराखों से उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी मेरे जिस्म से टकरा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की गर्म सलाखें मेरे जिस्म से टकरा रही हों, और सुराखों से उसके हाथों की उंगलियां भी मुझे अंदर से नजर आ रही थीं। वो मुंह से कुछ साफ साफ शब्द में बोल नहीं पा रहा था, अलबत्ता मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें लगातार निकाल रहा था, जिन्हें मैं समझने से असमर्थ था। उसी लम्हे मेरी नज़र कमरे में मौजूद एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी, तो मैं फौरन बगैर कोई लम्हा बर्बाद किए उसे बंद करने के लिए दौड़ा। अभी मैं खिड़की बंद करने ही वाला था कि फौरन वो लाश खिड़की के सामने पहुंच गई, मगर मैंने पूरी ताकत और ज़बरदस्ती से वो खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा हाथ खिड़की में आ गया, जिससे मैं और डर गया। खुशकिस्मती से खिड़की और दरवाजे दोनों पर कुंडियां लगी हुई थीं, जिसकी वजह से अब मुझे दरवाजे की तरफ से इत्मीनान था, लेकिन खिड़की में आने वाले मनहूस हाथ की वजह से मैं बहुत परेशान था। मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी खिड़की पूरी तरह से बंद नहीं हो सकी। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और मैंने खिड़की को थोड़ा खोल कर बंद करना चाहा, जिसकी वजह से उसका हाथ बाहर निकल गया और मैंने खिड़की पूरी तरह से बंद कर दी। कमरे में मौजूद चारपाई उठाकर मैंने खिड़की के आगे रख दी ताकि खिड़की खुल ना सके, और मैं फिर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। फिर वो लाश दरवाजे और खिड़की पर दस्तक देती रही, मगर अंदर दाखिल नहीं हो पाई। और मैं सोचने लगा कि लोग आम तौर पर समझते हैं कि जिन्नात के पास हर तरह की ताकत होती है। वो गायब हो सकते हैं, कोई भी रूप धार सकते हैं, लोगों के जिस्मों में दाखिल हो सकते हैं, दीवारों और मकानों वगैरह से बगैर कोई रुकावट गुजर सकते हैं। मगर ये कौन सी चीज़ है जो मुर्दा जिस्म में दाखिल हो गई, मगर इस कमरे में दाखिल नहीं हो पा रही? वाकई सारी बातों को जानने वाला सिर्फ ऊपर वाला ही है। फिर थक हार कर उसने दस्तक के बजाय दरवाज़ा खुरचना शुरू कर दिया। लकड़ी का दरवाज़ा होने की वजह से जब वो लाश उसे खुरच नहीं पाई तो गुस्से से पागल होकर वो कमरे के चारों तरफ ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगी। कभी दरवाजे और खिड़की से ज़ोर से टकराती और कभी कमरे से टकराती और उसे खुरचने लगती। कमरा पक्की ईंटों से बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे खुरचने में दुश्वारी यानी परेशानी हो रही थी, मगर वो हर हाल में मुझ तक पहुंचना चाहती थी। थोड़ी देर बाद पूरी तरह से खामोशी छा गई, जैसे हर तरफ सन्नाटा हो। कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से अंदर ठहरना बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी,
اور میں ایک خوفناک چیز سے لڑ رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر وہ لاش اب کہاں چلی گئی، اور اتنے اندھیرے میں بھی کمرے میں عجیب اور مدھم سی روشنی موجود تھی۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ بالکل خاموشی رہی، اور اب تیز گرمی اور ہیومیڈیٹی نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ بند کمرے میں اور ٹھہرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ لاش میری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل گئی ہو، اور دوسرا یہ کہ اندر گرمی کی شدت سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں باہر ہی نکل جاؤں اور کسی طرح مسجد پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں مسجد میں جا کر پوری طرح سے سیف ہو جاؤں گا۔ پھر ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، اور میں کمرے سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے ڈر سے میری رگوں میں خون جم گیا ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لاش میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نیچے گر گیا۔ جب وہ میرے اوپر گرا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر آ گرا ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر مجھے فوراً ختم کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے موت بالکل میرے سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے آخری بار اس سے بچنے کے لیے آخری کوشش کی اور پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، اور میں نے بغیر کوئی لمحہ برباد کیے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے اسے بند کر دیا۔ ابھی دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دروازے پر پھر سے ٹھک ٹھک ہونے لگی۔ میں سوچنے لگا جیسے آج میری آخری رات ہے، اور میں رو رو کر اوپر والے سے دعا مانگنے لگا کہ کسی طرح یہ منحوس اور خوفناک رات گزر جائے اور صبح کے اجالے میں زندگی بچنے کی شاید کوئی راہ مل جائے۔ اور میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کمرے میں موجود مدھم اور عجیب سی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے لگا کہ شاید کوئی لوہے کا ہتھیار، کلہاڑی وغیرہ مل جائے جس سے کم از کم میں اپنا بچاؤ کر سکوں، مگر کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر ٹھک ٹھک ہونے لگی اور میں ڈر سے کانپنے لگا۔ دستک دینے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر تھوڑی سی خاموشی کے بعد مجھے چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ اب لاش اندر آنے کی کوشش کرے گی، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ تیزی سے کچی چھت کو کھرچنے لگی، اور میں بے حد بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چھت سے اندر داخل ہو جائے گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چھت سے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ چھت دروازے اور اینٹوں کی طرح مضبوط نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی چھت کھرچنے کی کوششیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ ڈر سے میرا حلق سوکھ رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی موت اب پکی نظر آ رہی تھی۔ کسی سیانے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جس پر گزرے وہی جانے۔ میرا پورا جسم موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اور لاش تیزی سے چھت کھرچنے میں لگی ہوئی تھی۔ اب تو باقاعدہ اندر مٹی گرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس کمرے میں تو میری موت پکی ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل کر مسجد تک جانے کی آخری کوشش کروں۔ یہ سوچتے ہوئے ابھی میں دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فوراً لاش دروازے کے سامنے آ گئی، اور اپنی حرکتوں سے مجھے دروازے پر اپنے ہونے کا احساس دلانے لگی۔ اب کسی بھی حالت میں وہ مجھ سے بے خبر نہیں تھی، وہ ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موت کو بالکل قریب دیکھ کر میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے توبہ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی مٹی نکال کر آسانی سے کمرے میں داخل ہو گئی اور فوراً مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی، اور اس کی آنکھوں کی روشنی نے کمرے میں بے حد گرمی پیدا کر دی۔ اس کے حملے نے مجھے کافی حد تک زخمی کر دیا۔ جب تک انسان کی سانسیں پوری طرح سے بند نہ ہو جائیں، تب تک وہ بچنے کی آخری حد تک کوششیں کرتا ہے، چاہے موت بالکل سامنے ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ آخری بار میں نے اس سے بچنے کی خاطر اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر دور پھینکنے کی کامیاب کوشش کی،
اور وہ دیوار سے ٹکرا کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری پریشانی اور بے بسی پر شیطانی انداز میں ٹھہاکے لگانے لگا، جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اب تم بچ نہیں سکتے، اب تمہارا بھیانک انجام پکا ہے۔ وہ اونچی اور ڈراؤنی آوازوں میں ٹھہاکے لگانے میں بزی تھا کہ اسی لمحے میری نظر سامنے دیوار میں بنی ایک چھوٹی سی الماری پر پڑی، جس میں دعا کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً چھلانگ لگا کر ان مبارک کتابوں کو ہاتھ میں لے لیا اور پھر اس کی طرف کر دیا تو وہ بے حد غصے میں میری طرف لپکا، لیکن وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا، جیسے کوئی روحانی طاقت نے اسے زبردست طاقت سے روک لیا ہو۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بے حد کوشش اور طاقت کے باوجود بھی مجھ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے باڈی پارٹ اس کی دھڑ سے الگ ہونے لگے۔ سر، دونوں بازو، کمر، گردن، ہونٹ، ناک، بال، انگلیاں وغیرہ بالکل الگ الگ ہو کر کمرے میں گھومنے لگے۔ وہ اس عجیب اور خوفناک ترکیب سے مجھے ڈرا کر پھنسانا چاہتا تھا کہ کسی طرح کتاب میرے ہاتھوں سے نکلے اور وہ میرا کام تمام کر دے، مگر میں نے اپنے اوپر پوری طرح سے قابو رکھا اور آنکھیں بند کر کے کتاب اس کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ الگ الگ طرح کی حرکتیں اور ڈراؤنی آوازوں سے مجھے ڈراتی رہی، مگر میں کسی بھی حالت میں کتاب اس کی طرف کر کے بیٹھا رہا۔ پھر اس کے باڈی پارٹس اکٹھا ہونے لگے اور دھیرے دھیرے اس کا دھڑ پورا ہو گیا اور وہ لاش تھک ہار کر دروازے کے قریب لیٹ گئی۔ اس کے چہرے سے ہار صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد فجر کی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی اور میں سخت حیران ہوا کہ آج تک گاؤں سے اتنی دور اذان کی آواز نہیں آئی، تو آج کیسے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر ایک دم اس لاش میں ہوا بھرنے لگی اور وہ پھولنے لگی۔ پھر اس میں سے لال رنگ کا ایک سایہ سا نکلا اور دروازے کے سوراخ سے باہر نکل گیا، اور کچھ منٹوں بعد خود ہی دروازے کی کنڈی کھل گئی اور وہ لاش بھی دھواں بند کر کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی، اور میں اوپر والے کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج مجھے یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ اور اس کے بعد میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ باہر دروازے پر دستک نے میری آنکھیں کھول دی۔ دروازے پہ چچا سراج الدین موجود تھے، جو اس کمرے کے مالک تھے، اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا اور چچا سراج الدین پوچھنے لگے، آپ یہاں؟ خیریت تو ہے؟ پھر میں نے رات پیش آنے والی ساری گھٹنا انہیں کہہ سنائی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیے جہاں لاش رکھی ہوئی ہے، اور وہ کمرے میں داخل ہوئے بغیر ہی میرے ساتھ چل پڑے۔ اور میں سوچنے لگا کہ جب لاش باہر نکلی تھی تب تو دروازہ خود ہی کھل گیا تھا، پھر یہ بند کیسے ہو گیا؟ خیر، لاش اپنی جگہ پر ہی موجود تھی جہاں ہم نے رکھی تھی۔ چچا سراج الدین بولے، ارے بیٹا، پتہ نہیں کس ماں کا لال تھا، بیچارہ کتنی دردناک اور خطرناک موت سے مرا۔ پھر چچا سراج الدین بولے، بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رات یہاں حادثے میں کسی کی موت ہوئی ہے، مگر آپ کے ساتھ رات کوئی انہونی گھٹنا پیش نہیں آئی، بلکہ ڈر کی وجہ سے اور دماغی الجھن کی وجہ سے آپ ڈر کر اس کمرے میں جا گھسے ہوں گے۔ بھلا مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ابھی صبح کی پہلی ٹرین آنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا گاؤں وہاں پہنچ چکا تھا۔ سب اس کی شناخت کرنے میں ناکام رہے۔ پھر دوپہر تک اس کے گھر والے بھی پہنچ گئے۔ اصل میں رات والی ٹرین کا ڈرائیور ہر اسٹیشن پر یہ خبر کر دیتا تھا کہ فلاں اسٹیشن پر ایک آدمی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا ہے اور جو اس گاؤں کا نہیں ہے۔ اس طرح مرنے والے کی نشانیاں اور حلیہ بھی بتا دیتا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں تک خبر پہنچ گئی، اور دوپہر 2:30 بجے والی ٹرین کے ذریعے وہ لاش لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مگر گاؤں والے رات میرے ساتھ پیش آنے والی گھٹنا سے انکار کر رہے تھے۔ پھر جب واپسی پر وہ میرے بہت کہنے پر کمرے میں داخل ہوئے تو چھت اور دیواروں پر لگے خون کو دیکھ کر سب نے میری بات مان لی، اور اس کے بعد جب بھی وہ خوفناک رات مجھے یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।